جو باتیں میں نے کی ہوئی ہیں وہ دہراؤں گا نہیں. اب غور سے سنیے گا. گھر بن گیا جب اللہ کا تو اجر ملنے کا ٹائم تھا. کہا مانگو جو مانگتے ہو. تو دونوں نے ہاتھ اٹھا دیے. دونوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کر جو کچھ مانگا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ربنا اے ہمارے پروردگار ربنا وبعث اے ہمارے پروردگار بھیج دے ان میں کن میں جن کے لیے میں نے دعا کر دی ہے جو ہمیشہ مسلم رہیں گے فرما بردار رہیں گے اس گھرانے میں اس کو بھیج دے. کس کو؟ رسولن جو عزت والا شان و شوکت والا رسول ہے اس کو بھیج دے. وہ رسول آ کے کرے گا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ منہم وہ انہی میں سے ہوگا. پاک گھرانے میں آئے گا تو پاک ہوگا نا. باقی کیا ہوگا کس طرح ہوگا کس طرح اب میں بات نہیں کر سکتا ہوں میری اوقات کوئی نہیں کہ وہ جسمانیت کے اعتبار سے بنتر کے اعتبار سے نہیں وہ بھی نہیں ہے رسول ہمارے جیسے. یہ ہاتھ میرا دیکھ لیں آپ اٹھائیے اپنا ہاتھ خود دیکھ لیجیے. اس ہاتھ میں ہر انگلی کے اندر آپ کو یہ 2-3 جوڑ نظر آئیں گے. اس کو فولڈ کرنے کے لیے یہ کام آتے ہیں. علماء بیٹھے ہیں مجھے بتائیں نبی کے ہاتھ میں یہ جوڑ تھے؟ بولیے نا اٹھائیے نا سیرت کی کتابیں. اگر میں غلط کہتا ہوں تو قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں گریبان سے پکڑ کر اتار تو نیچے اور سر کاٹ تو میرا. اور اگر میں سچ کہتا ہوں تو محمد کی انگلی جیسا نہیں پورے محمد جیسا. اے ہمارے پروردگار بھیج دے ان میں رسول عزت والا شان والا برکت والا منہم جو انہی میں سے ہے. کرے گا کیا؟ یتلو علیہم آیاتک وہ تلاوت کرے گا ان پر آیاتک تیری آیات کو. وَيُعَلِّمُ عَلَّمَ يُعَلِّمُ چھوڑو نا باقی باتیں چھوڑو نا. مولانا یعلمو کا صیغہ بنا دے. میرا نبی صرف کل سکھاتا تھا یا آج بھی سکھا رہا ہے؟ نہیں سمجھا نہیں سکا میں نہیں سمجھا سکا. یہ فیض صاحب قبلہ سمجھا سکیں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تعلیم دیتا ہے دیتا رہے گا ان کو کتاب کی. اور آگے کیا ہے میری طرف دیکھیے آگے ہے حکمتا. کیا ہے حکمتا. رسول کیا کرے گا؟ آ کے تلاوت قرآن کرے گا تلاوت آیات کرے گا. یہاں پہ لفظ آیات ہے. فیصل آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وضاحت کیجئے گا آپ. میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ گول دائرہ لگا ہوا آیت ختم ہو گئی نا بولے. یہ آگے پھر گول دائرہ لگا ہوا انک انت العزیز الحکیم. آیت ختم ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین آیت ختم ہو گئی. الرحمن الرحیم آیت ختم ہو گئی. مالک یوم الدین آیت ختم ہو گئی نا. تو 3 ہوگی تو جمع ہو جائے گا. آیتین آیات. نبی کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک تیری آیات. تو اللہ کی آیات صرف یہ ہیں آیات آفاق انفس سنوریہم. پڑھنا قرآن پاک. یہ کیا ہے؟ تیرے اندر بھی آیات ہیں تیرے باہر بھی آیات ہیں. تحت الثری سے عرش اولی تک آیات ہے. تو فقط ان آیات کے بارے میں لوگوں کو بتاتا رہا. میرا نبی تو اس لیے آیا کہ کائنات میں جہاں بھی اس کی آیت ہے میرا نبی پڑھ کے سنائے گا. تو سناتا وہی ہے پڑھتا وہی ہے جو جانتا ہو. ان پڑھ بھی بھلا پڑھ کے سنا سکتا ہے. تو کائنات کی کوئی آیت کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جس کو میرا محبوب جانتا نہ ہو. اچھا جی کیا ہے جی
میرا نبی کیا کرا؟ اس نبی کو بھیج جو تیری آیات پڑھ کے سنائے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، والحکمت، اور حکمت عطا کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ حکمت دینے کی اتھارٹی اللہ کے پاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اس کو بھیجنا جو حکمت دیا کرے۔ نہیں سمجھا نہیں سکا میں بہت نالائق ہوں۔ صحیح کلاس روم میں تو چلو ادھر ادھر کر کے کوئی تکا لگ ہی جاتا ہے نا، یہاں کیا کروں علماء کے سامنے؟ میں تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ حضور والا مجھے بتائیے نا کہ نبی کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، فیضی صاحب نہیں کہہ رہے، بڑی فیضی صاحب قبلہ جن کے ہم سب نوکر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں کہہ رہے، ہمارے اساتذہ پیران عظام نہیں کہہ رہے، نبی کہہ رہا ہے کہ اس رسول کو بھیج جو لوگوں کو حکمت عطا کرے۔ نبی نہیں جانتا تھا کہ حکمت تو وہ دیتا ہے، نبی کیسے دیتا ہے؟ اچھا یہ پوری دعا ہو گئی سر۔ پوری دعا کے بعد ان میں سے جو فگر غلط تھے، جو باتیں غلط تھی، اللہ تعالیٰ ان کو کاٹ دیتا، کہتا کہ یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے۔ تو ان میں کچھ چینج کر کے بل پاس ہو جاتا اسمبلی میں، کچھ سکے چینج کر کے بل پاس ہو جاتا۔ لیکن میں پڑھتا ہوں پھر وہ قانون جو اللہ تعالیٰ نافذ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کما ارسلنا، اسی طرح ہم نے بھیجا جس طرح تو نے کہا تھا۔ نہیں سمجھا نہیں سکا، جس طرح تو نے کہا تھا ابراہیم، اسی طرح ہم نے بھیجا۔ فیکم تم میں، فیکم تم میں، فیکم تم میں۔ یہ کم کے مخاطب کون لوگ ہیں؟ اس کا ہی مولانا صاحب سے پوچھ لیں، وقت نہیں ہے۔ آگے پھر ہے رسولن، وہاں بھی رسولن، یہاں بھی رسولن، وہاں منہم، یہاں منکم۔ وہ شان والا رسول بھیج ان میں، کہا شان والا رسول بھیج دیا تم میں، جاؤ نا۔ آگے دیکھو، انہوں نے کہا یتلو علیہم آیاتکا، وہ تیری آیتوں کو تلاوت کرے گا ان کے سامنے، ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے گا۔ اور میرا رب کہتا ہے یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرے گا تم پر ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ۔ میں قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں بڑے فیضی صاحب قبلہ کا فیض ہے یہ، میں نے آج تک یہ جملہ نہیں کہا، لیکن اب میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں کتنی بار پڑھا چکا ہوں یہ اسوار، تھوڑا قانون میں چینج ہوا ہے سر، فیض صاحب چینج ہوا ہے، ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ یہ دیکھیے انہوں نے کہا کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تعلیم کتاب پہلے، حکمت پہلے اور پاکیزگی بعد میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شک کو چینج کر دیا، کہا نہیں تعلیم کتاب بعد میں، حکمت بعد میں، پہلے پاک تو کرے گا نا۔ جہاں چینج چاہیے تھا رب نے کر دیا، بول دیں اونچی آواز سے، جہاں تبدیلی چاہیے تھی قانون کے اندر وہاں کر دی۔ آپ نے مانگا تھا کہ یا اللہ اس کو بھیج جو ان کو کتاب سکھائے، جو ان کو حکمت عطا کرے اور پھر ان کو پاک کرے۔ رب نے اس کو چینج کیا۔ حضرت ابراہیم نے یزکیہم بعد میں کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وَيُزَكِّيكُمْ، یہ پہ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، پاک کرے گا تمہیں، پھر تعلیم کتاب دے گا تمہیں، پھر والحکمت اور حکمت عطا کرے گا تمہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا حضور والا، یہاں پہ کیا ہے کہ میرا نبی تمہیں پاک کرے گا، پھر تمہیں کتاب کی تعلیم دے گا، تمہیں پاک کرے گا، پھر تعلیم دے گا، پھر تم پڑھو گے آیات۔ اور جب نبی نے پڑھنی ہے وہاں تو پہلے پاک کرنے کا ذکر ہی نہیں۔ یہ قرآن پاک میں ہاتھ میں، جب نبی نے تلاوت کرنی ہے یتلو علیکم آیاتنا سے پہلے، رسولا منکم کے بعد یتلو علیکم آیاتنا سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا نا کہ میں نے پاک کر دیا، وہ آیات کی تلاوت کرے گا۔ تو نبی کے پاک ہونے کا تذکرہ نہیں،
تو تلاوت کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرے گا تو تجھے پہلے پاک کرے گا نبی، پھر تو حاصل کرے گا۔ تو پتہ کیا چلا، پاک وہ ہوتا ہے جو پہلے پلید ہوتا ہے، اس کو پاک کیا جاتا ہے۔ جو پہلے ہی پاک تھا، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہو کر آیا۔ میں کہتا ہوں مولانا مجھے تاریخ کا وہ فرق تو پڑھ کے دکھا جس میں دائی نے میرے رسول کو غسل دیا ہو۔ حضرات علماء ٹھہرو بھی ٹھہرو صبر کرو یار، بات تو سن لو پہلے میری، غور سے سنیے گا حضور۔ میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جتنے بھی علماء تشریف فرمائیں۔ گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ سرکار پیدا ہوئے تو ناف بریدہ تھے، تو بریدہ کا مطلب ہے کہ ناف تھی لیکن کٹی ہوئی تھی، ناف تھی کٹی ہوئی تھی۔ اگر ناف تھی تو ماں کے پیٹ کے اندر جو لا آف نیچر کے تحت تمہیں بلڈ سپلائی ہوتا ہے، نبی کو بھی ہوتا رہا، پھر باہر آئے نبی تو اس کو کاٹ دیا گیا۔ میں کہتا ہوں ناف بریدہ کا یہ مطلب نہیں کہ تھی اور کٹی تھی، میں کہتا ہوں تھی نہیں، اس لیے کہ ناف کے ذریعے ماں کا گندا خون تیری غذا بنتا ہے۔ میرے نبی کو ماں کے پیٹ میں ناف کے ساتھ منسلک نہیں کیا گیا تاکہ پتہ چلے میرا نبی جہاں سے چلا تھا جہاں تک آیا راستے میں کچھ بھی ناپاک نہیں ملا، پاک